جی، تو ہم دیکھ رہے تھے سود کے بارے میں آیات. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 277 میں کہ ان الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، عملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے اچھے، واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے قائم کی نماز، وآتوا الزکاۃ، اور انہوں نے زکوٰۃ دی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے اجر ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو دیکھیں یہاں سے آپ دیکھیں کہ اب ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو. ظاہر سود بھی کوئی چھوڑے گا تو اللہ کے ڈر سے چھوڑے گا نا، صدقات بھی دے گا تو اللہ کے رضا کے لیے دے گا نا. تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور سود کا مطلب سود کی ابھی اگلی آیت میں بھی بات ہوگی، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو، کیونکہ نماز بھی ایسی چیز ہے جو برے بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو نماز پڑھو اور کیا کرو کہ زکوٰۃ ادا کرو، بجائے یہ کہ مال جمع کر کر کے اپنے پاس رکھو اور اس کو جو ہے پلس 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 یا ملٹی پلائی کرتے جاؤ، اس کو ڈیوائیڈ کرو، اس کو اوروں کو دو، زکوٰۃ دو، اپنا مال پاک کرو. اس سے زکوٰۃ کا ایک مطلب پاک کرنا، اور ایک مطلب بڑھوتری بھی ہوتی ہے. تو اس سے پھر مال میں بڑھوتری ہوگی، برکت ہوگی. قرآن کریم میں 82 ٹائمز جو ہے نماز اور زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے. تو بہرحال یہ نماز اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ جو ہے بندوں کا حق ہے، تو وہ ان کو دو. صرف مال ہی کمانے میں نہیں لگے رہو کہ مال کیسے کمایا جا سکتا ہے، حرام ہے کہ حلال، اس سے غرض نہ ہو. تو یہ، اور جو ایسا کرے گا یعنی اللہ کی خاطر نماز بھی پڑھے گا، زکوٰۃ بھی دے گا، حقوق اللہ، حقوق العباد پورے کرے گا، حرام حلال کا خیال کرے گا، تو اس کو پھر آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. اور دوبارہ 278 میں دوبارہ ربا کی بات ہو رہی ہے، سود کی بات ہو رہی ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، کیا کرو کہ ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو ما بقی من الربا، کہ جو کچھ باقی ہے ربا کا، ان کنتم مؤمنین، کہ اگر تم مومن ہو تو جو کچھ بھی بچ گیا ہے اس میں سے ربا میں سے، اس کو چھوڑ دو. یعنی اب نصیحت آ گئی ہے، اب چھوڑ دو. ٹھیک ہے، ایمان والوں کو خاص طور پر بتایا جا رہا ہے کہ جو اب بھی نہیں چھوڑے گا. تو پھر اگلی آیت میں دیکھیے کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر نہیں تم کرو گے، فَأْذَنُوا، تو خبردار ہو جاؤ. یعنی تمہیں وارننگ دی جا رہی ہے، وارن ہو جاؤ. کیا وارننگ دی جا رہی ہے؟ بہت سخت آیت ہے. کیا وارننگ دی جا رہی ہے؟ کہ بحرب من اللہ و رسولی، کہ پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے مترادف ہے یہ. یعنی جو بھی اب سود نہیں چھوڑے گا وہ ایسے ہی ہوگا جیسے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اس نے ہتھیار اٹھا لیے ہوں اور جنگ کی ہو. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے رؤوس اصل ہے، اموالکم، تمہارے مالوں کا. اور یہ کہ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ کوئی تم پر ظلم کرے. کہ اگر تم یہ مال جو ہے اصل مال رکھ لو اور تو یہ بھی تمہیں اجازت ہے، لیکن یہ ہے کہ تم وہ مال چھوڑ دو جو تم نے کسی کو اس لیے دیا ہوا ہے کہ اب اس سے ربا ملے گا. وہ اللہ سے جنگ کرنے کے مترادف ہے. تو یہ بہت سخت آیت ہے کہ کون ہے جو مومن ہوتے ہوئے، ایمان لاتے ہوئے کیا کرے کہ اللہ رسول کے ساتھ جنگ کا سوچ بھی سکے، کر بھی سکے. تو یہ حکم تو بہت سخت ہے. تو ایسے میں کیا کر لینا چاہیے؟ توبہ کرنی چاہیے. اگر کوئی قرض یعنی ہر طرح سے کیا کرنا چاہیے کہ توبہ کرے، کیونکہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اور جہاں بہت لوگ مجبور ہوتے ہیں، مجبوریوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، ضرورت زندگی پوری نہیں کر سکتے، تو ان کے پاس تو ضروری جو نیسیسٹیز ہوتی ہیں، بیسک نیسیسٹیز، ان کو بھی پورے کرنے کے جو ہے حالات نہیں ہیں. اور ایک اور بندہ ہے جو پیسے سے پیسہ بنائے چلے جا رہے ہیں، بڑے سے بڑا گھر، بڑی سے بڑی اور لیٹسٹ سے لیٹسٹ گاڑیاں، آج کل تو موبائل، اور پھر اتنے دکھاوے، اتنے خرچے، عالی شان شاندار شادیاں، حرام میں جتنا مرضی پیسہ کماتے جائیں اور لگاتے جائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں. الٹیمیٹلی اس کا نقصان ہوتا ہے. لہٰذا کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف لوٹ آنا چاہیے اور شرمساری کرنی چاہیے اس چیز سے.
پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کفارن اسیم، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یعنی ناشکرہ، سود خور کو اللہ نے ناشکرہ کہا ہے، کیونکہ وہ اپنے رقم کو بجائے صحیح جگہ لگانے کے غلط جگہ پہ لگاتا ہے۔ ضرورت مند پہ خرچ کرنا چاہیے، اس کی بجائے وہ اس کی مجبوریوں سے، ضرورت مند کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اسی لیے اس کو اسیم کہا، سخت گناہ گار کہا، سخت ناشکرہ کہا۔ حرام کے مال سے تو دیا ہوا صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا، حرام کا اثر نسلوں تک جاتا ہے۔ یہ صرف ایک نسل کی بات نہیں ہوتی، نسلوں تک اس کا اثر جاتا ہے۔ اور نہ ہی، اور اگر وہ کوئی کہے کہ نہیں میں تو صدقے بھی کرتا ہوں، خیرات و حرام کے مال سے نہ صدقہ قبول ہے، نہ خیرات قبول ہے، نہ کوئی ثواب ہوگا، نہ ہی کوئی اور چیز، ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں پہ بہت دھیان کرنا چاہیے۔ پھر دیکھتے ہیں آیت نمبر 280 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر ہے تنگ دست تو مہلت دینا ہے آسانی تک، یعنی اگر کسی کو قرض دیا ہے اور وہ تنگ دست ہے، وہ اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا، وہ جس پہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ اس میں دے دوں گا، اتنے ٹائم میں نہیں دے سکا، وہ آیا ہے کہ مجھے پلیز اور مہلت دے دیں، تو اس کو مہلت دے دو، تنگ دست کو یا تو معاف کر دو، اس کا قرضہ معاف کر دو، دیکھ ہی رہے وہ ادا نہیں کر سکتا، اور اگر معاف نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کا جو ہے ٹائم پیریڈ بڑھا دو۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ صدقے کا ثواب ملے گا۔ جتنے دن اس کے پاس آپ نے اس کو مہلت دی اور اس کے پاس صدقہ رہا تو پھر کیا ہوگا، اس کے پاس پیسہ یا قرضہ رہا تو اتنے دنوں کے لیے کیا ہوگا، آپ کا صدقہ شمار ہوگا۔ تو بہرحال یہ کہ اس آیت میں حکم ہے کہ اگر قرض دار تنگ دست ہے تو ہاتھ کھلا ہونے تک اس کو مہلت دو، اگر وہ نہ دے سکے تو پھر اس کو پھر صدقہ کر دو۔ مقروض کو مہلت دینا یا معاف کرنا اسلام میں بہت پسندیدہ ہے۔ اسلام کا وہی بات ہے کہ مزاج دینے کا ہے، لینے کا نہیں ہے۔ دینے سے امن، سکون، خوشحالی، ایک دوسرے کا احساس، یہ سب پیدا ہوتا ہے۔ تو مسلمان قوم کے نمایاں اوصاف میں سے یہ ہے، یا مومن کے اوصاف میں سے یہ ہے کہ وہ رزق کو خرچ کرے، نہ کہ جمع کرے۔ ہر چیز دیکھیں ہمیں دے رہی ہے کچھ نہ کچھ، سورج ہمیں روشنی اور حرارت دے رہا ہے، چاند ہمیں ٹائم ٹیبل اور کیلنڈرز دے رہا ہے، اسی طرح جو ہے آکسیجن ہمارے لیے دیکھیں ہماری زندگی کا سامان بنی ہوئی ہے، پانی ہمیں، جانور ہمیں سرو کر رہے ہیں، سب کچھ تو ہمارے سر پہ، ہماری سارا کائنات ہماری سروس پہ لگی ہوئی ہے۔ تو ہم اتنا بھی نہ کریں کہ چلیں کسی کے کام ہی آ جائیں۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ گردش کرتے رہنا مال کا بہت ضروری ہے، ورنہ پھر کیا ہوگا، بدامنی ہوگی، ڈاکہ ہوگا، چوری ہوگی، لوگ اپنی ضروریات کے ہاتھوں مجبور ہو جائیں گے۔ اور دوسری طرف جس کے پاس بہت پیسہ آ گیا وہ شراب کا، زنا کا، گندی چیزوں کا، جوئے کا، ڈرگز کا ایڈکٹڈ ہو جائے گا، کیونکہ حرام مال سے پھر یہی کچھ ہوگا نا۔ تو یہ منع کیا گیا۔ بہرحال دیکھ لیں آپ صدقہ اور اس کو اگر آپ وہ کریں تھوڑا سا کمپیئر، تو آپ دیکھیں کہ صدقہ جو ہے ایک عام مال ہی تھا نا، لیکن وہ عظیم بن جاتا ہے جب صدقہ دیا جاتا ہے۔ خالی اگر اس دنیا سے بندہ جاتا ہے خالی ہاتھ جاتا ہے، صدقہ دے دیا تو وہ بھی ساتھ جائے گا۔ دولت اگر ایسے سود کے ذریعے سے آتی ہے، جب بہت ایسے بے انتہا آتی ہے تو دشمنی اور کینہ پیدا ہوتا ہے، جبکہ صدقہ دینے سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ بھی خوش ہوتے ہیں اور لوگ بھی جو ہے لوگ بھی اس سے خوش ہوتے ہیں آپ سے، ٹھیک ہے۔ تو صدقہ مختلف طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، اس کے طریقے سوچنے چاہیے، بے انتہا طریقے ہیں، کسی کی دوائی لے دیں، کسی کو ڈاکٹر کی فیس بھر دیں، کسی کو سواری دے دیں، رائڈ دے دیں، تو بہت سے طریقوں سے صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ چیز بتائی گئی ہے کہ صدقات اور جو ربا ہے یا تجارت ہے، اس میں بہت فرق ہے، اس کو اچھے سے سمجھ لیں اور اس سے بچیں۔